بھائیو اور دوستو، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو فتنے کا زمانہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ایسے آئیں گے کقط اللیل المظلم، جیسے تاریک رات ہوتی ہے، اور یہ وہ دور ہے جن کو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج وہ دور ہے اس فتنوں کا، اور ہر طرف مادیت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ہر طرف مادیت ہے، اور اس مادیت کے ڈیرے ڈالنے کی وجہ سے انسان روز بروز اعمال سے دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، آخرت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ مناجات کرنے کے اندر انسان کو لذت نہیں آ رہی، انسان بس دنیا اور دنیا کی چیزیں انہی کے اندر مشغول ہے، اور اتنا لگ چکا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھول چکا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہر موقع کے اوپر ہماری رہنمائی کی، ہمیں آنے والی پیشن گوئیاں بتائی، کیسے سبق آئے گا اور آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور اپنے اعمال کے اندر آپ نے کیسے لگنا ہے۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے متعلق روشنی ڈالتا ہوں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا، یحبون الحمس، وہ 5 چیزوں سے محبت رکھیں گے، وینسون الحمس، اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، یحبون الحیات، وہ جینے سے محبت رکھیں گے، وینسون الموت، اور موت کو بھول جائیں گے۔ تو حالانکہ اصل موت ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے، فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین پوری دنیا پر غالب اس لیے رہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، اور شاعر نے ان کے متعلق کیا کہا، وہ کہا کرتے تھے، نحن البن الموت اذا نزل، الموت احلی عندنا من العسل، ہم تو موت کے شیدائی ہیں، موت ہمیں شہد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رستم کے مقابلے کے لیے تیار کیا گیا تو انہوں نے رستم کو خط لکھا، جس میں وہ لکھتے ہیں، فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّونَ عَاجِمَ الْحَمْرَ، رستم میرے ساتھ ایک ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسے محبوب رکھتی ہے جیسے تم لوگ شراب پینے کو محبوب رکھتے ہو۔ تو پہلی چیز کہ انسان کی بلندی کا زینہ موت کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، اور وہ انسان پر ایسا وقت آئے گا کہ انسان موت کو بھول جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحبون الحیات، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، لوگ دنیا سے ایسی محبت کریں گے، ایسا دل لگائیں گے، ایسا دنیا کے اندر مشغول ہو جائیں گے کہ اپنی آخرت کی ابدالآباد زندگی کو داؤ پر لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ صحابہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسے کوئی آدمی سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے چھوٹی، اور اس انگلی کے اندر، اس سمندر کے اندر سے کیا نکل آیا؟ ظاہر بات ہے وہ ایک قطرہ نکل آیا۔ تو اس نے فرمایا، یہ جو قطرہ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ لوگوں پر ایسا وقت آ گیا، آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان دنیا کو ترجیح دے رہا ہے اور اپنی ابدالآباد کی زندگی کو بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری بات اس نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا، یحبون القصور وینسون القبور، کہ لوگ مکانوں سے محبت رکھیں گے،
ہر آدمی کے کہے گا، یہ سوچے گا اور یہ اس فکر میں رہے گا کہ میرا مکان بڑھیا سے بڑھیا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اور خوبصورت سے خوبصورت ہو، میرا مکان بڑھیا نظر آئے۔ اور جو اپنی قبر ہے اور اس کو بھول جائیں گے۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحبون المال وینسون الحساب۔ انسان مال کی محبت میں ایسا لگے گا کہ اپنے حساب کو بھول جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ایک غریب آدمی بھی اس لیے پریشان ہوگا کہ وہ بھی یہ کہے گا کہ میرے پاس مال کیسے آئے، اور اسی لیے پریشان نہیں ہوگا کہ مجھے اللہ کیسے ملے، آخرت میں کیسے ملے، میری آخرت کیسے بن جائے، اس کے لیے پریشان نہیں ہوگا، کہے گا مال آ جائے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اس بات کا بھی خیال نہیں رکھیں گے کہ ان کے پاس آنے والا مال حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ بس مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ اور پانچویں بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یحبون المخلوق وینسون الخالق، اپنے حقیقی محبوب کو لوگ بھول جائیں گے، اور وہ سب سے زیادہ حسین اللہ، جس نے یوسف کو حسن دیا، جس نے کائنات کے اندر اپنی نشانیاں بکھیری حسن کی، جس نے حوروں کو حسن دیا اور حوروں کے چہروں پر حسن اپنے چہرے کی تجلی پر ان پر ڈالی، جس نے خوبصورت پھولوں کو پیدا کیا، جس نے سبززاروں کو پیدا کیا، جس نے سبز وادیاں بنائی، سفید پوش پہاڑ بنائے اور برف سے ان کو خوبصورت بنایا، اور وہ اللہ جو سب سے زیادہ حسین ہے۔ اور انسان یحبون المخلوق وینسون الخالق، اور اپنے حقیقی خالق، حقیقی محبوب کو بھول جائیں گے۔ آج اگر آپ اندازہ لگائیں تو دیکھ لیں کہ ہم سب کے دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے یہ دل مخلوق کو دے دیا۔ آج اگر میں یہ کہوں کہ 95% لوگ، زیادہ تر ہمارے نوجوانوں نے مخلوق کو دل دے دیا ہے، اور ان کی تنہائیاں مخلوق کی نظر ہو چکی ہیں، ان کی راتیں مخلوق کی نظر ہو چکی ہیں، اور ہمارا نمازیں بھی مخلوق کی نظر ہو چکی ہیں کہ خالق کے سامنے کھڑے ہیں لیکن خیال مخلوق کا ہے۔ آج 95% لوگ عشق مجازی کے میں مبتلا ہو کر اپنے خالق کو بھول چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، یہ 5 چیزوں کو نہیں بھولنا۔ لہٰذا آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنی موت کو نہیں بھولیں گے۔ نمبر 2، ہم اپنی آخرت کو نہیں بھولیں گے۔ نمبر 3، ہم اپنی قبر کو نہیں بھولیں گے۔ اور نمبر 4، ہم اللہ کو نہیں بھولیں گے، اور ہم مال سے محبت رکھیں گے لیکن حساب کو نہیں بھولیں گے۔ اللہ جل جلالہ ان باتوں کے اوپر مجھے آپ سب کو پوری دنیا کی انسانیت کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔